جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ہم چائنا کے ٹور سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہر مہینے ہمارا ٹور جایا کرے گا۔ آئٹنری ہم نے بنا لی ہوئی ہے، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ہم آپ کو کیا کیا دکھائیں گے۔ اور اسد میرے ساتھ ہے، بڑا زبردست نوجوان ہے، یہ ہمارے ٹورس لے کے بھی جاتا رہتا ہے، ٹور ڈیزائن بھی کرتا رہتا ہے، خود اس کو ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق ہے، میں اس سے بڑا انسپائر ہوں۔ یہ پوری آئٹنری جو ہم آپ کو دکھائیں گے چائنا کے اندر، یہ ایکسپلین کریں گے اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں ہم جائیں گے اور جس جگہ جائیں گے کیوں جائیں گے وہاں پہ۔ تو ایسا شروع کرو، بسم اللہ۔ جی تھینک یو سر، السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ سر نے بتایا کہ چائنا کے ہم نے ٹور سٹارٹ کر دی ہیں اور پہلا جو ہمارا ٹور ہے یہ مئی میں جا رہا ہے۔ سینٹرل چائنا جو ہے اس کا ایریا ہم نے کور کرنا ہے۔ دنیا میں کچھ شہر ایسے ہیں جن کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے دنیا دیکھ لی ہے۔ ان میں سے 3 ایسے شہر چائنا میں ہیں، بیجنگ، شیان اور شنگھائی، اور یہ تینوں شہر ہم اپنے اس ٹور پلان میں کور کریں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں بیجنگ سے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک سوال، اس سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی ٹور ہوگا یا اس کے اندر ورائٹیز بھی ہوں گے؟ سر ہمارے اس پہلے ٹور کے بعد کچھ ایکسٹینشن ٹورز بھی ہوں گے، جو کہ ویسٹ والا شنکیانگ پروونس ہے، اس میں جو ارومچی کا علاقہ ہے اور کاشغر کا علاقہ ہے جس میں مسلم کمیونٹی کافی زیادہ ہے، ہم اس کا بھی ایک ایکسٹینشن ٹور دیں گے۔ اس کے علاوہ جو گونجو ہے کینٹن، اس کا بھی ایک ایکسٹینشن ٹور ہوگا ہمارے لیے، اس میں بزنس مین بھی آ سکتے ہیں کیونکہ وہ اس لحاظ سے کافی فیمس ہے۔ لہٰذا ایک جو بیسک ٹور ہوگا اور اس کے ساتھ ایکسٹینشن ٹورز، یعنی ایک آدمی گانزو جانا چاہتا ہے تو آپ اس کو ایکسٹینشن ٹور دے سکتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ملا لیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی مسلم کلچر دیکھنا چاہتا ہے وہاں پہ سنکیانگ کا تو وہ بھی لے سکتا ہے، ایڈیشنل ٹور دے سکتے ہیں، پورا پلان ٹور دے سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک، یعنی ایک بیسک اور اس کے ساتھ 2 ایکسٹینشن ٹورز، آپ یہ لے لیں یا یہ لے لیں یا پھر آپ بیسک پہ رہیں۔ اور یہ پورا بھی لے سکتا ہے کوئی آدمی کا، مطلب اس میں تینوں چیزیں کور کر لیں؟ پورا ٹور دے دیں گے ان کو، ان کا جو مین ٹور ہوگا اس کے بعد اگر جو باقی گروپ ہے واپس آ جائے ان کا جو ٹور ہے کنٹینیو رہے گا ٹورڈز ارومچی، کاشغر اینڈ دین بیک ٹو کینٹن۔ اور یہ شمائل بھی جائیں گے آپ کے ساتھ؟ بالکل جائیں گے سر، شمائل صاحب لیڈ کریں گے اس گروپ کو۔ یہ نہ آپ اکیلے پھرتے رہو، اور مجھے بھی لے کے جاؤ گے یا صرف اکیلے؟ سر یہ ٹور آپ کے بغیر نامکمل ہوگا، ہم آپ کی ساتھ اس ٹور کوشش کروں گا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، شمائل بھی جائیں اور اسد بھی آئے، اور اب اسد آپ کو پورا ایکسپلین کرے گا کہ کیا کیا اس میں ہو سکتے ہیں۔ اب شروع کریں جی، شروع کرتے ہیں جی ہم بیجنگ سے، کیونکہ یہ ہمارے ٹور کا پہلا شہر ہوگا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا کیپٹل ہے اور چائنا کا سیکنڈ موسٹ پاپولیٹڈ سٹی ہے۔ یہ 22 ملین لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، 2 کروڑ 20 لاکھ، 2 کروڑ 20 لاکھ۔ ایک سے ایک کمال جگہ ہے یہاں پہ دیکھنے والی، اور سب سے جو موسٹ نوٹیبل جگہ ہے وہ ہے جی دا فوربیڈن سٹی۔ دنیا کا یہ سب سے بڑا لارجسٹ کمپلیکس ہے، لارجسٹ پیلس کمپلیکس ہے، اس کو لارجسٹ پیلس کہتے ہیں یہ دنیا کا۔ جو لاسٹ 2 ڈائنیسٹیز تھیں، منگ ڈائنیسٹی اور کنگ ڈائنیسٹی، ان کے 24 ایمپرر جو ہیں ان کا یہ ریزیڈنس رہا ہے۔ 14 ایمپرر جو ہیں منگ ڈائنیسٹی کے اور 10 ایمپرر کنگ ڈائنیسٹی کے یہاں پہ رہے ہیں، ان کا ریزیڈنس رہا ہے۔ یہ 178 ایکڑ پہ یہ پھیلا ہوا ہے۔ آپ ادھر واک کریں، آگے پیچھے دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے گرینڈ اسٹرکچرز ہیں یہاں پہ، اور تقریباً 9000 سے زیادہ کمرے ہیں اس کے اندر۔ 14 ملین ورکرز لگے تھے اس کو بنانے میں، اور 14 ملین سے مطلب 1 کروڑ 40 لاکھ بندہ، 40 لاکھ بندہ، اور 10 ملین سے زیادہ اینول یہاں پہ ٹورسٹ آتا ہے۔ 10 ملین سے مطلب 1 کروڑ بندہ، 1 کروڑ بندہ اینولی۔ اور جو 2019 تھا اس میں یہ 16 ملین کو یہ ٹچ کیا تھا اس ایک سال میں۔ تو یہ ایک یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی ہے، تو اس کا ہم وزٹ کریں گے۔ فوربیڈن سٹی سے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب رائل فیملیز یہاں پہ رہتی تھیں، ایمپرر رہتا تھا، تو کسی کامن لوگوں کو یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں تھی، تو صرف اب جا سکتے ہیں جب سے یہ پیلس بنا ہے، میوزیم بنا ہے اور پبلک کے لیے اوپن ہوا ہے، تو ہم بھی آپ کو ادھر لے کے جائیں گے۔ اور اس کے اندر ایک چیز میں ایڈ کر لوں، ضرور سر ضرور۔ وہ ایڈ یہ کر لیں کہ جب میں گیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ پورا پیلس دیکھنا چاہتے ہیں تو 6 مہینے چاہیے آپ کو، یعنی روز آئیں اور پورے 6 مہینے 180 دن اتنا پڑا تھا آپ آئیں، پھر جا کے آپ اس پورے پیلس کو دیکھ سکتے ہیں، پورے کمپلیکس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے کہا نا 9000 کمرے ہیں صرف جو ابھی تک ڈسکور ہوئے ہیں، تو ان کا ماننا ہے کہ تھوڑے بہت کمرے ادھر اور بھی جو ڈسکور نہیں ہوئے پراپرلی کیونکہ ان کی رینوویشن ابھی تک نہیں ہوئی۔ بالکل صحیح بات۔ اس کے علاوہ جی ہم سمر پیلس وزٹ کریں گے، یہ بھی یہ فرسٹ ڈے ہوگا ہمارا، یہ ہمارا سیکنڈ ڈے ہے۔ فرسٹ ڈے ہمارا ارائیول ہے، صرف ارائیول ہے، اور ہمارا چیک ان ہے، ہوٹل میں اسٹے کریں گے، اور فری ٹائم ہے۔ سیکنڈ ڈے ہمارا آفیشلی ٹور کا آغاز ہوگا، اس میں ہم پہلے فوربیڈن سٹی جائیں گے، اس کے بعد ہم سمر پیلس جائیں گے۔ سمر پیلس بھی ایک بہت نوٹیبل جگہ ہے، بہت خوبصورت لیکس ہیں اس کے اندر، گارڈنز ہیں اور پیلسز ہیں۔ ایک اس کے اندر بہت بڑی لیک ہے جو 75% کا ایریا اس میں کور کرتی ہے۔ ایک کنگ ڈائنیسٹی کا ایک ایمپرر تھا، اس نے اپنی فیملی کے لیے ایسا یہ لگژریس ریٹریٹ بنایا تھا 1750 میں،
اور ایک 728 میٹر کا نا واک وے ہے اس لیک کے ساتھ 728 میٹر کا جو ذرا واک کر سکتے ہیں, بڑی خوبصورت واک ہے اس میں لیک کے ساتھ. اور اس میں ایک بوٹ ہے جو کہ ماربل سے بنی ہوئی ہے, وہ بڑی فیمس اٹریکشن ہے, لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں. اور وہ بوٹ چلتی بھی ہے؟ نہیں سر, وہ جو میں نے تصویریں دیکھی اس میں تو لوہے کی بوٹ ہو نہیں چل سکتی, ماربل کی بوٹ ہو نہیں چل سکتی, صرف وڈ کی بوٹ ہو یعنی لکڑی کی بوٹ ہے, صرف وہ چل سکتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ لکڑی جو ڈوبتی نہیں ہے پانی کے اندر, باقی ہر چیز ڈوب جاتی ہے. اس کا وزن ہی اتنا ہوگا, اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے جی. اور یہ دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اسد کہ دنیا میں نا جتنے بھی بڑے پرانے بادشاہ تھے نا, ان کے 2 پیلسز ہوتے تھے, ایک ونٹر پیلس ہوتا تھا, ایک سمر پیلس ہوتا تھا. ونٹر پیلس اس لیے ہوتا تھا کہ جب سردیاں ہوں تو وہ گرم علاقے میں بنایا جاتا تھا, اور وہ عموماً شہر کے درمیان ہوتا تھا, کیونکہ جب شہر کے درمیان ہو تو باہر سے جو ہوائیں آتی ہیں, ٹھنڈی ہوائیں, ان کو شہر کنٹرول کر لیتا ہے. تو آپ فرض کریں کہ ایک جگہ پہ آپ کا پیلس ہے, دائیں بائیں بہت ہزاروں کی تعداد میں گھر ہیں, تو وہ جو ہزاروں کی تعداد میں گھر ہیں وہ جو سرد ہوائیں اس کو روک لیں گے. تو درمیان میں بادشاہ کا محل ہوگا تو اس میں آپ کو پھر زیادہ سردی نہیں لگے گی, تو اس کو ہیٹنگ کرنا جو اس کا آسان کام ہوتا ہے. اور جو سمر پیلس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گرمیاں آ جاتی ہے بہت زیادہ, تو پھر آپ کو کسی ایسی جگہ پہ جانا ہوتا ہے جہاں پہ ٹمپریچر کنٹرول ہو, ٹمپریچر کم ہو. تو اس زمانے میں ظاہر ایئر کنڈیشننگ کا تو سسٹم نہیں تھا, نہ فریج ہوتے تھے, نہ ایئر کنڈیشننگ ہوتی تھی, نہ ہی پنکھے ہوتے تھے, نہ ہی اور کوئی سسٹم ہوتا تھا. تو پھر آپ کو ایسی جگہ جانا ہوتا تھا جہاں پہ ذرا موسم کی شدت کم ہو, جہاں پہ گرمی کم ہو. تو ہر بادشاہ جو ہے نا اس نے ایک سمر پیلس بنایا ہوتا ہے, ایک ونٹر پیلس بنایا ہوتا ہے. تو یہ بادشاہ جو تھے ان کا فاربیڈن سٹی جو تھا شہر کے درمیان میں تھا, اور یہ عموماً ونٹر کے دنوں میں کام آتا تھا. جو ہی گرمی آتی تھی تو یہ باہر چلے جاتے تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ سر ہم جو وہاں پہ ٹیانن مین اسکوائر ہے وہ وزٹ کریں گے, جس طرح کہ ہر ایک میجر سٹی میں آفیشیل یا کیپٹل سٹی میں امپورٹنٹ بلڈنگس کے پاس ایک اسکوائر ہوتا ہے. تو یہ چائنا کا سب سے امپورٹنٹ اسکوائر ہے. جو ماؤ زی ڈونگ تھا, جو ریپبلک آف چائنا کا جو فاؤنڈر ہے, اس کا میوزیم ہے یہاں پہ بریڈ ہے وہ. اور جو 19th اور 20th سینچری میں جن لوگوں کی ریولوشنری اسٹرگلز میں جان چلی گئی, ان کے لیے بھی مونومنٹ یہاں بنا ہوا ہے. ایک 1989 کا ایک واقعہ بھی ہے کنٹروورشل سا, جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے, جس میں ٹینک چلا دیے تھے لوگوں کے اوپر. اور اس کے علاوہ سر ہم بیجنگ میں ایک بہت پرانا زو ہے, بیجنگ چائنا کا سب سے پرانا زو ہے, یہ 1906 میں بنا تھا. وہی وزٹ کریں گے ہم. وائڈ ویرائٹی آف اینیمل اسپیشیز وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. 14 پینڈا بالکل ہے وہاں پہ, 14,500 جانور ہیں وہاں پہ. تو آپ جن لوگوں کو پانڈاس دیکھنے کا شوق ہے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ پانڈاس وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. ایون کہ ریڈ پانڈاس بھی یہاں پہ موجود ہیں. آپ کو اپنی اسکرین پہ یہ ریڈ پانڈاس نظر آ رہے ہوں گے, بڑا خوبصورت جانور ہے, آپ یہ بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. بڑا معصوم سا جانور بڑا معصوم جانور ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ کیونکہ صرف چائنا میں ہی رہ گیا, کسی اور جگہ تو ہے نہیں, ہیں بھی تو بہت کم ہیں. اور چائنا جو ہے نا یہ کرائے پہ دیتا ہے پوری دنیا کو. اگر آپ کو اسلام آباد کے زو میں اگر آپ نے پینڈا رکھنا ہے تو آپ کو چائنا سے امپورٹ کرنا پڑے گا. اور ہر پینڈا جو ہے نا باقاعدہ اس کے پاسپورٹ ہے, اس کی پوری ہسٹری ہے, اس کا پورا کیٹلاگ ہے. یعنی یہ کہ کھاتا کیا ہے, پیتا کیا ہے, کب پیدا ہوا, وزن کیا تھا پیدا ہونے کے بعد, پھر اس نے وزن امپروو کیسے کیا, اس کی ہیبٹس کیا ہیں اور کس وقت ہوتا ہے, ہر چیز اس کی ہر چیز رجسٹرڈ ہوتی ہے. اور اس کے بعد وہ سارا پوری بک ساتھ آتی ہے. اور جتنا عرصہ آپ نے پینڈا ساتھ رکھنا ہوتا ہے, اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے, ان کا کوئی ٹیک کیئر کرنے والے لوگ بھی آتے ہیں, ان کا ڈاکٹر بھی آتا ہے پینڈا کو, پینڈا کے اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں. وہ بھی پھر اگر فرض کریں اسلام آباد آئے گا تو اسلام آباد رہیں گے وہ, اور اس کے بعد پھر وہ پینڈا کو اپنی نگرانی میں واپس لے جائیں گے اور آپ سے کرایہ وصول کر لیں گے. کیا بات ہے, اتنی اس حد تک جو ہے پروٹیکشن ہو رہی ہے. پروٹیکشن, کیا بات ہے سر. اس دن کا جو ہمارا اینڈ ہے وہ ایک ٹریڈیشنل شو سے ہوگا جس کو پیکنگ اوپرا شو کہتے ہیں. پیکنگ جو تھا بیسیکلی بیجنگ کا پرانا نام تھا, پیکنگ سوری. تو اس میں جو ہے آپ کو بیسیکلی بیجنگ کا تھوڑا سا ہسٹوریکل جو ہے کلچر دیکھنے کو ملے گا. لائیو انسٹرومنٹ پہ میوزک پلے ہوگا, اور ٹریڈیشنل جو ڈریس استعمال ہوتے تھے بیجنگ کی ہسٹری میں وہ استعمال کر کے ڈفرینٹ جو پرفارمنس ہے ڈفرینٹ پرفارمنسز کریں گے. مطلب ایک کلچرل ایکسپیرینس آپ کو دیکھنے کو ملے گا جہاں پہ آپ کے اس ڈے کا اینڈ ہوگا. اس کے بعد جی نیکسٹ ڈے کی ہم بات کریں تو اس دن ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ جگہ وزٹ کرنی ہے. جب بھی آپ چائنا کا ذکر کرتے ہیں اور آپ جب ٹریول کے پرسپیکٹو سے ذکر کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلی جگہ کیا آتی ہے؟ دا گریٹ وال آف چائنا. اس طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, ہمارے نمائندے اس وقت موجود ہیں, فوری طور پہ آپ ان سے رابطہ کریں گے, اپنے ٹور میں سیٹ بک کروا سکتے ہیں, کیونکہ یہ اپارچونٹی جو ہے وہ بہت کم اپارچونٹیز ملیں گی, سیٹس ہماری بڑی لمیٹڈ ہیں. تو آپ فوری طور پہ رابطہ کریں اور رابطہ کر کے اپنی سیٹ ریزرو کروائیں, ہمارے ساتھ ٹریول کریں, ہمارے ساتھ چائنا دیکھیں. آپ یقین کریں کہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا.